مولانا صاحب ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے، ان کی اتنی اچھی عزت ہوتی ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا، میں بنوں گا مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں جناب ڈاکٹر معراج عالم صاحب. میں ان کے بارے میں آپ کو ذرا بتا دوں. عالم دین ہے، ان کی فراغت ندوہ سے ہوئی ہے اور فراغت کے بعد یونیورسٹی کا رخ کیے اور اس وقت جو ہے کہ جے این یو سے یہ عربی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور مزید میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی کئی کتابیں عربی میں آ چکی ہیں، جو کہ عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ عربی ادب کی کتابیں ہیں. کون کون سی کتابیں ہیں انشاءاللہ میں گفتگو کے دوران ان سے بات کر کے میں نام جاننے کی کوشش کروں گا. لیکن جاننے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ مصر سے چھپی ہے. اور سب سے پہلے ان کے بارے میں یہ بتا دیں کہ ان کا تعلق ارریہ کے لاٹھورا گاؤں سے ہے. گاؤں سے ہونے کے باوجود بھی، مدرسے کے طالب علم ہونے کے باوجود بھی جے این یو تک کا سفر کیے، اور ان کا جو سفر ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہے. انشاءاللہ آگے بہت ساری باتیں آئیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو کتابیں چھپی ہیں وہ بہت ہی زیادہ مقبول ہے، اور کئی کتابیں تو ایسی ہیں کہ ان کی اس فیلڈ میں پہلی کتاب ثابت ہوئی. تو انہی تمام چیزوں پر آج ہم بات کریں گے، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پورے پوڈ کاسٹ کو دیکھیں تاکہ یہ ایک نوجوان کے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک مثال ہو، اور ہمارے نوجوان جو ہے کہ ان سے کچھ سیکھیں. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں، گاؤں سے تعلق رکھنے والا شخص اور مدرسہ بیک گراؤنڈ سے جو مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، یہ یہاں تک کا سفر بہت آسان تو نہیں رہا ہوگا کہ آپ جو ہے کہ مدرسے میں کیسے اپنی تعلیم کو مکمل کیے، اور پھر وہاں سے وہ کون سی مطلب کیا چیزیں تھیں جس نے آپ کو پھر یونیورسٹی کی طرف جانے کو مجبور کیا اور ابھی یہاں تک آپ پہنچے ہیں. شکریہ. سب سے پہلے میں ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا یہ سوال کہ گاؤں میں ہونے کے باوجود یہ سفر طے کرنا کتنا مشکل ہے یا کتنا چیلنجنگ بھرا ہے. جی جی. تو اصل میں یہ ہے کہ میری تعلیم و تربیت کا جو آغاز ہوا ہے وہ بالکل مسجد اور مکتب سے ہوا ہے، اور اس میں ماحول کا ایک اچھا خاصا اثر رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بتایا مختصر تعارف میں کہ میرا جو ہے ایک میں طالب علم ہوں عربی ادب کا، لٹریچر کا، اور اسی میں کوشش کرتا ہوں، کام ہے. اور اس کی طرف جو رجحان بنا ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ رجحان میرے بچپن سے ہی بنا ہے. بچپن سے وہ اس طرح کہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے میرا، کہ بچپن میں دیکھتا تھا کیا ہمارے معاشرے میں جو مدرسہ طبقہ ہے، تو ہاں مدرسے کے جو فارغ ہونے والے طبقہ ہے، مولوی طبقہ ہے، مولانا طبقہ، بہت ہی آج سے کتنا 20 سال پہلے ابھی کیا حالات ہوئی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. بہت ہی ان کی قدر ہوتی تھی، بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. چونکہ میں اس معاشرے میں تھا اور میں مکتب سے میری تعلیم کا آغاز ہوا، تو میں دیکھتا تھا کہ ارے ان کی بہت اچھی عزت ہوتی ہے، اور مدرسے اس مسجد میں مولانا صاحب ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے، ان کی اتنی اچھی عزت ہوتی ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شروع میں مکتب کی تعلیم کے بعد ہمارے ابو اور بھائی نے کہا کہ اب چلو میں تم کو کسی اسکول میں ڈال دیتا ہوں، تم کو بننا ہے ڈاکٹر. تو میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا، میں بنوں گا مولانا صاحب. تو یہاں سے آغاز ہوا، اور آگے جو آپ نے بتایا کہ مجھے لکھنے کا شوق ہے، یہ آغاز بھی مکتب سے ہی ہوا ہے. مکتب تو ماحول اس وقت اتنا اچھا تھا نہیں، سنیں نا، میں بتا رہا ہوں مکتب کا ماحول کیا تھا. مکتب کا ماحول ایسا تھا کہ مکتب میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، انجمنیں ہوتی ہے، پڑھائی ہوتی ہے، دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر بہت ہی گہرا ہوتا ہے. وہیں سے ایک طرح سے یہ کہیں کہ ایک ذہن اور ایک تشکیل پاتی ہے، ایک ذہن اور سوچ بنتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ جب میں مکتب میں تھا تو مکتب میں ہوتا یہ تھا کہ ہر جمعرات کو انجمن ہوتی تھی. تو انجمن میں کیا تقریریں ہوتی تھی، اور انجمن میں نعت پڑھی جاتی تھی. تو ان چیزوں کو میں نے دیکھا تو ان سے مجھے ایک انسپریشن ہوا کہ مجھے بھی اس طرح لکھنا چاہیے. تو اس زمانے میں آپ یہ کہیں کہ
मैं अभी तो अरबी लिटरेचर की तरफ मुड़ गया हूँ, लेकिन उर्दू में जब मकतब में था, मैं जो देखता था छोटी-छोटी किताबचें होती थी, उसको भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था, पढ़ के उस तरह मैं लिखने की कोशिश करता था और लिख कर के मैं फाड़ देता था। तो नहीं, आपने जो बात कही है ना, हाँ। तो मुझे इस पर एक बात याद है कि मेरे जो बड़े भाई हैं जनाब मशहूर अहमद फैज़ साहब, उनकी ये आदत मैंने बचपन में देखी। जब हम मेरठ में पढ़ते थे, वो लिखना शुरू कर दिए। मैंने आपकी बात जो है ना, ये मेरे दिल को छू गई। उस वक़्त जो है कि उनकी एक नात पढ़ी गई थी जलसे में। अच्छा। जब नात पढ़ी गई तो उन्होंने कहा कि देखो महफूज़, ये नात पढ़ी गई है, बताओ किसकी होगी? मैंने कहा भाई किसी की होगी। मुझे क्या पता कि ये शख्स जो है कि नात लिखवा कर किसी से पढ़वा भी चुके। और आज माशाअल्लाह मैं उनके उनके बारे में ज़रा बता दूँ अपने नाज़रीन को कि उनकी ग़ज़ल की मुकम्मल किताब तैयार हो चुकी है। इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे आपसे भी इरशाद के बारे में, चूँकि आपकी कई किताबें माशाअल्लाह छप चुकी हैं। तो ये जो आपने कहा ना कि मकतब का जो निज़ाम था और वहाँ से जो सीख मिलता है, इस पर बहुत ही काम करने की ज़रूरत है आजकल।